الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ IYS کی طرف سے اسلامیات کا ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 7 کی اسلامیات کی سورۃ القاریہ۔ سورۃ القاریہ شروع کرنے سے پہلے چند باتیں جو آپ نے جن پر عمل کرنا ہے وہ نوٹ کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ درس کے دوران، سبق کے دوران ہینڈ ریز والا جو آپشن آپ کے پاس ہے اس کا استعمال مت کیجیے۔ اپنی کاپی، اپنی کتاب، اپنا قلم اپنے سامنے رکھیے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، اور سبق کے آخر میں جب آپ کو موقع دیا جائے گا تو اس وقت وہ سوال پوچھیے، یا جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ دوبارہ سمجھیے۔ سبق میں ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیے اور پورا سبق غور سے، توجہ سے سنیے تاکہ آپ کو ہوم ٹاسک کرنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے میں سورۃ القاریہ کی تلاوت کروں گا۔ پہلی دفعہ جب میں تلاوت کروں گا تو آپ غور سے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو سنیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ جب میں تلاوت کروں گا تو آپ دل ہی دل میں میرے ساتھ سورۃ القاریہ کے الفاظ دہرائیں گے۔ میں تلاوت شروع کرنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ میں دوبارہ سورۃ القاریہ پڑھوں گا، اب آپ میرے ساتھ ساتھ سورۃ القاریہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فأمہ ہاویہ فهو في عیشة راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ کلیئر؟ آگے چلتے ہیں۔ سورۃ القاریہ اما پارے میں 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 11 ہے اور اس کے اندر ایک رکوع ہے۔ سورۃ القاریہ کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ترجمے کی طرف بڑھیں گے۔ القاریہ کھڑکھڑانے والی۔ القاریہ کھڑکھڑانے والی۔ کھڑکھڑانے والی کا کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد قیامت ہے، قیامت کا دن ہے۔ یوم جس دن، یوم جس دن، کل فراش پروانوں کی طرح۔ فراش کہتے ہیں پروانوں کو، اور کل کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کی طرح، ٹھیک ہے، کا کل کی طرح، کل فراش پروانوں کی طرح، ٹھیک ہے۔ المبثوث بکھرے ہوئے، المبثوث بکھرے ہوئے، وتکون اور ہوں گے، واو اور تکون ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے الجبال۔ الجبال آپ نے
بہت دفعہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، الجبال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ۔ الجبال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہاڑ، ٹھیک ہے۔ کالعہن رنگی ہوئی، کالعہن رنگی ہوئی اون کی مانند۔ عہن کہتے ہیں رنگی ہوئی اون کو، کل وہی جو ہم نے یہاں پڑھا تھا کی طرح، مانند ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ پہاڑ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے لگ رہے ہیں جیسے کہ یہ ہاتھی ہمیں اتنا بڑا لگ رہا ہے جیسے کہ پہاڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کہا جاتا ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھی اس طرح لگ رہا ہے جیسے کہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، یا پہاڑ کی مانند ہاتھی، اس طرح کے الفاظ جو کہے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کی طرح کے لیے اور مانند کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ المنفوش، المنفوش کسے کہتے ہیں؟ دھنکی ہوئی، ٹھیک ہے، اڑائی ہوئی، اڑاتے ہیں نا اون کو۔ ثقلت بھاری ہوئے، ثقلت ثقیل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بہت ثقیل چیز ہے، یہ بات بہت ثقیل گزری، تو ثقلت کسے کہتے ہیں؟ بھاری ہوئے۔ موازین اس کے وزن، موازین کہتے ہیں وزن کو، ہو کا مطلب اس کے۔ راضیہ، راضیہ کہتے ہیں، دیکھیں راضی آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا، میں راضی ہوں بھائی، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں راضی ہوں، مطلب میرے دل میں آپ کے لیے پسندیدگی ہے، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، برائی نہیں ہے، میں آپ سے راضی ہوں، مطلب میں خوش ہوں، میرا دل خوش ہے، تو مطلب دل نے پسند کیا اس بات کو۔ تو راضیہ عربی میں بھی دل پسند کو کہا جاتا ہے۔ حامیہ، حامیہ کہتے ہیں دہکتی ہوئی، دہکتی ہوئی، کیا چیز؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سورۃ القاریہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹا ایک دفعہ اور سورت یہاں پڑھی جائے گی، غور سے سنیے گا، ترجمے کے ساتھ ساتھ پڑھی جائے گی، ہر آیت ترجمے کے ساتھ ساتھ پڑھی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ القاریعہ، کھڑکھڑا دینے والی، کھڑکھڑانے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا بالکل ہل کے رہ جائے، اور اس کے سارے پرزے ہل کے رہ جائیں، اس کے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے، جیسے زلزلہ آتا ہے نا تو ساری چیزیں ہل جاتی ہیں مکمل طور پر، اسے کہتے ہیں کہ ہر چیز کھڑکھڑا گئی ہے، تو القاریعہ کھڑکھڑا دینے والی۔ مل قاریعہ، پھر سوال ہوتا ہے کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وہ کھڑکھڑا دینے والی، کھڑکھڑا کر رکھ دینے والی کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے کیا معلوم وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس آیت کا یہ والا ترجمہ ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، ٹھیک ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور پہاڑ ایسے ہوں گے كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، پھر جس کے پلڑے کیا ہوں گے؟ بھاری ہوں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، وہ ایسی آرام کی زندگی میں ہوگا جس زندگی کو انسان کا دل پسند کرتا ہے، جو اچھی لگتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے،
فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، اب ہاویہ کیا چیز ہے؟ ہاویہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے کا القاریہ، یہ قاریہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جتلا دیا، مل قاریہ، قاریہ کیا چیز ہے؟ تم سوچ رہے ہوگے نا، انسان سوچ رہا ہوتا ہے کسی نئی چیز کا نام اس کے سامنے جب آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، پتہ نہیں اسے یہ ہے کیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی بتا دیا، سوال کیا یہ کیا چیز ہے تو پھر خود ہی بتا دیا۔ اب جب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ کہ کسی ایسے شخص کو کہ جس کو جہاز کا پتہ نہ ہو کہ ایروپلین کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھا جائے تمہیں پتہ ہے جہاز کیا چیز ہے، وہ کہیں گے نہیں ہمیں نہیں پتہ، تو میں انہیں کہوں گا پتہ ہے اتنے سارے لوگوں کو، اتنے سارے لوہے کو، اتنے سارے سامان کو لے کر ہوا میں اڑتا ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک اتنے ہزاروں میل کا سفر جو ہے وہ اتنے گھنٹوں میں طے کرتا ہے، تو لوگوں میں کتنی جستجو پیدا ہوگی اس چیز کو سمجھنے کی، اور پھر جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سب کی توجہ ہوگی کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ ایروپلین اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیا بتایا؟ پہلے پوچھا، پہلے القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، کیا چیز کھڑکھڑا دینے والی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا پتہ ہے تمہیں کھڑکھڑا دینے والی کیا چیز ہے؟ پھر فرمایا نہیں پتہ نا، تمہیں بتایا ہی نہیں گیا آج تک، تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا چیز ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، بار بار پڑھوں گا، بار بار، تاکہ آپ کو ترجمہ ابھی ہی یاد ہو جائے، اور جب آپ کلاس سے اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ایک سورت کی آیات، تمام آیات 11 آیات کا ترجمہ آپ کو یاد ہو جائے اور سورت بھی آپ کو پڑھنا آسانی سے آ جائے، ٹھیک ہے بیٹا؟ جن جن کو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہینڈ ریز کریں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا پتا، تجھے کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، کیا ہے ہاویہ؟ وہ تند و تیز آگ ہے، وہ تند و تیز آگ ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ تند و تیز آگ ہے۔ بیٹا ہینڈ ریز نہ کریں بس، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، ماشاءاللہ سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تند و تیز آگ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ بہت تیز آگ ہے، جلا دینے والی آگ ہے، انسان کو جلا کر رکھ دیتی ہے، وہ ایسی آگ ہے۔ نارن حامیہ، تند و تیز آگ ہے۔ چلیں آگے، اب ہم چلتے ہیں سورت کے تعارف کی طرف، تشریح کی طرف، کہ سورت کا تعارف کیا ہے، یہ سورت ہے کیا اور اس کی تشریح کیا ہے، سورت میں کیا فرمایا گیا ہے۔ تو سنیے، سورت القارعہ مکی سورت ہے۔ مکی سورت کسے کہتے ہیں؟ مدنی سورت کسے کہتے ہیں؟ یہ کانسیپٹ یہاں کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ مکی سورت، آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے مکی سورت کسے کہتے ہیں اور مدنی سورت کسے کہتے ہیں؟ جب ہم لوگ سنتے ہیں کہ مکی سورت نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً بات آتی ہے کہ وہ سورت جو مکہ میں نازل ہوئی اسے مکی سورت کہتے ہیں، ہے نا؟ اور وہ سورت جو مدینہ میں نازل ہوئی اسے مدنی سورت کہتے ہیں۔ ہم یہ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً بات آتی ہے جب بھی سنتے نام، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو سمجھنے کا بھی تو حق ہے نا بیٹا، تو آج سمجھ لیں اس بات کو اور ہمیشہ کے لیے پھر اس کو یاد رکھنا ہے۔ مکی صورت یعنی مکہ والی صورت وہ صورت ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی نا، ہے نا؟ تو مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مکی صورت کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں
ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورت کہلاتی ہیں۔ بیٹا توجہ سے سن رہے ہیں سب؟ ٹھیک ہے، توجہ سے سنتے رہیں۔ جو مکہ میں نازل ہوئیں یا مدینہ میں نازل ہوئیں، ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ مدنی صورت وہ کیوں ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی؟ وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب مکہ شریف پہنچے تھے تو اب جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی مدنی صورتیں کہلائیں گی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ نازل تو ہجرت کے بعد ہوئی ہیں، یعنی کہ ہجرت سے پہلے کے جو 13 سال مکہ کے تھے ان 13 سالوں میں نازل ہونے والی صورتوں کو، آیتوں کو مکی صورتیں اور آیات کہا جاتا ہے، اور ان 13 سال کے بعد جو 10 سال مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں گزارے اور مکہ بعض اوقات گئے اور یا پھر کسی اور رستے میں سفر میں گزارے، تو ان تمام صورتوں اور آیات کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی سورہ کہتے ہیں۔ بیٹا یہ یاد رکھیے گا، مدنی اور مکی سورہ کا کانسیپٹ یاد رکھیے گا، اور یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ سورۃ القاریہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں 11 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورت کا نام سورت کے پہلے لفظ سے لیا گیا ہے۔ دیکھیں شروع کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ القاریعۃ ما القاریعہ، القاریہ سورت کا نام بھی القاریہ ہے، تو سورت کے پہلے لفظ، سورت شروع ہی القاریعۃ ما القاریہ سے ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ القاریعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ تو سورت کے پہلے لفظ سے، پہلی آیت سے ہی کیا کیا گیا ہے؟ سورت کا نام لیا گیا ہے۔ اس سورت کا موضوع قیامت اور آخرت کی حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ اس سورت میں بتا دیا ہے، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو بتایا کہ کل قیامت کا دن آئے گا اور ایک دن ہوگا جو قیامت کا ہوگا، کل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ آج کے بعد کسی بھی دن آ سکتا ہے، تو قیامت کا دن آئے گا، اس میں ہوگا کیا؟ اس میں حساب کتاب ہوگا اور لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت اور جہنمیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ٹھکانے کا انتظام فرمایا ہے اور غیر مسلموں کے لیے جس جگہ کا اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ قیامت کوئی نہیں آئے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ جب لوگ مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، دفن ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، یہ جلا کر راکھ کر دیے جائیں گے، یہ قبروں میں مٹی بن جائیں گے، تو پھر کیسے ان لوگوں کو زندہ کیا جائے گا؟ پھر قیامت کیسے آئے گی؟ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں اور دیگر کئی صورتوں میں اس بات کی تصدیق فرمائی ہے کہ ہاں قیامت آئے گی، قیامت نازل ہوگی، اور اس صورت میں فرما دیا کہ قیامت ہوگی کیسی؟ یہ ہولناکی قیامت کی شدت کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھو قیامت اتنی خطرناک ہوگی، اتنی سخت ہوگی تاکہ ہم ابھی سے گناہوں سے بچیں اور قیامت کے بعد جنت میں جانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے بیٹا؟ آگے چلتے ہیں۔ آخرت کی حقیقت کو اس صورت کا موضوع بنایا گیا ہے۔ تشریح سے پہلے یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اس صورت کے مضمون سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل کردہ صورتوں میں سے ہے۔ کیسے واضح ہوتی ہے؟ اس طرح سے واضح ہوتی ہے کہ دیکھیں قیامت سے ڈرانے کا وقت تو وہ پہلے تھا، شروع میں تھا کہ ایک خدا کو مانیں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور بھائی کیوں نہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کی پھر یہ آیت نبی علیہ السلام نے سنائی ہوگی کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک خدا ماننا، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ماننا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو شروع کی باتیں تھیں، لوگوں کو ڈرانا اور لوگوں کو اسلام کی طرف لانا، قیامت سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف لانا، یہ تو ساری شروع کی باتیں تھیں۔ اسی لیے اس صورت کے مضمون سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ تشریح میں چلتے ہیں۔ اس صورت میں انسانوں کو قیامت کے ہولناک منظر کے ذریعے خوف خدا کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ قیامت کا خوفناک منظر، ہولناک منظر سامنے کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اللہ سے ڈریں، جو اللہ قیامت کے دن پوری زمین کو اٹھا کر
پلٹ دیں گے، پٹخ دیں گے، اور جب پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے روئی جو ہوتی ہے، جو اون ہوتی ہے، اس کو اڑا کر صاف کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے، ڈنڈوں سے بھی اس کو کوٹ کر اڑایا جاتا ہے، اور پھر اس میں سے مٹی وغیرہ یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح اون اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اس طرح کل قیامت کے دن پہاڑ اڑتے ہوئے، بادلوں کی طرح پہاڑ اڑتے ہوئے جائیں گے اور نظر آئیں گے۔ زمین پھٹ جائے گی، زمین میں سارے خزانے باہر آ جائیں گے، لیکن چونکہ قیامت کا دن ہوگا تو کسی کو کسی مال و دولت کی فکر نہیں ہوگی، بلکہ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے چکر میں لگا ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی بچوں کو؟ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اس صورت میں قیامت کے دن اور سزا و جزا کے عمل کے بارے میں بتایا گیا۔ صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، اس دن بدلہ دیا جائے گا، نیکوکاروں کو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، بدکاروں کو، برائی کرنے والوں کو ان کی برائی کے بدلے دیے جائیں گے۔ قرآن کریم کا ایک انداز بیان یہ بھی ہے کہ جب کسی بات پر زور دینا ہو تو پہلے اسے سوالیہ انداز میں سامنے رکھا جاتا ہے۔ جب کسی بات کو سمجھانا ہو، جب کسی بات کی اہمیت لوگوں کے دل میں پیدا کرنی ہو، جب کسی بات کی بڑائی لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنی ہو، ایک مثال سے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو بتاؤ کیا تم یقین کرو گے؟ تو جو وہاں پر صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود تھے، جو وہاں پر عوام موجود تھے، اس وقت عوام تھے، ان میں سے سب نے یہ کہا کہ ہاں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ ہم نے ہمیشہ آپ کو کیا پایا ہے؟ صادق پایا ہے اور امین، یعنی ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا یا دیکھا آپ سچے تھے اور امانت دار تھے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، تو یقیناً یہ بھی سچائی اور امانت داری کا، دیانتداری کا حصہ ہے کہ آپ یہاں پر بھی سچ ہی فرما رہے ہوں گے۔ اچھا، یہیں پر کتابوں میں اس کے ساتھ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں نے واقعی جا کر دیکھا پہاڑ کے پیچھے کہ لشکر حملہ آور ہونے والا ہے یا نہیں، ایک قافلہ آ رہا ہے، فوجی دستہ آ رہا ہے حملہ آور ہونے کے لیے یا نہیں۔ وہ دیکھ کے آئے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ ہم نے دیکھا ہے جا کر، لیکن ہماری آنکھیں ہمیں ایسا لگتا ہے دھوکہ کھا گئی ہیں، لشکر آ رہا ہوگا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ کہا، جھوٹ کبھی بھی نہیں کہا۔ نبوت ملنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 40 سال کی عمر تک کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر میں تمہیں کہتا ہوں نا، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیں کیا طریقہ کار اپنایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ مارے جاؤ گے۔ جس طرح کے پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جس کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، پوچھا نا ان سے، اگر لشکر آ رہا ہو تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے غفلت میں پڑے ہو تو مارے جاؤ گے۔ اسی طرح میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو بچ جاؤ گے، ورنہ کیا ہوگا؟ مارے جاؤ گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی یقیناً۔ توجہ سے بیٹھیے، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیے، آگے چلتے ہیں۔ آگے بہت ہی پیاری پیاری باتیں یہاں پر آ رہی ہیں۔ اچھا جی، قرآن کریم کا ایک انداز بیان یہ بھی ہے کہ جب کسی بات پر زور دینا ہو تو پہلے اسے سوالی انداز میں سامنے رکھا جاتا ہے، پھر خود ہی جواب دیا جاتا ہے۔ میں بتا چکا ہوں، اس طرح ایک سادہ جملے کے مقابلے میں بات زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قیامت کے دن کا نقشہ اس صورت میں کھینچ کے رکھ دیا، پورا کا پورا قیامت کے دن کا اس میں نقشہ بتا دیا گیا ہے، ایک ڈھانچہ بنا کے بتا دیا قیامت کے دن کا کہ کیا ہوگا۔ سنیں توجہ سے، یہاں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہوا ہے۔ پہلے مرحلے کا کیسے ذکر ہوا ہے؟ یعنی جب وہ حادثہ برپا ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس وقت لوگ گھبراہٹ کے عالم میں
ایسے بھاگتے پھریں گے جیسے بارش کے دنوں میں پتنگے یعنی اڑنے والے کیڑے مکوڑے ادھر سے ادھر پریشان حال میں اڑتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ یہ پورا پیراگراف میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پہلے میری ایک بات آپ سمجھیے پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ دنیا کے کسی کونے میں یا پاکستان کے مختلف شہروں میں ارتھ کوئک ہوا ہو، زلزلہ آیا ہو؟ بالکل ہوا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آج سے تقریباً 15 سال پہلے بھی اس طرح کا ایک زلزلہ پاکستان میں آیا تھا، ارتھ کوئک کی وجہ سے مختلف پوری کے پورے مکان زمین میں چلے گئے تھے۔ تو قیامت کا دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ زمین کے اندر کی چیزیں ساری باہر آ جائیں گی، باہر کی چیزیں ساری اندر آ جائیں گی، جتنی بھی چیزیں موجود ہوں گی نا۔ آپ نے کبھی لینڈ سلائڈنگ دیکھی ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پہاڑ کٹ کٹ کے گرتے ہیں، بالکل اسی طرح قیامت کے دن بادلوں کو بھی پہاڑوں کو بھی بادلوں کی طرح اڑا دیا جائے گا، آسمان بھی پھٹ جائیں گے، ہر چیز خراب ہو کر رہ جائے گی، انسان سارے فوت ہو جائیں گے، اور پہاڑ وغیرہ ہر چیز اور انسان آپ کو تمام کی تمام چیزیں پتہ کیسے نظر آئیں گی؟ اس طرح نظر آئیں گی کہ جب بارش ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اڑنے والے کیڑے مکوڑے ہیں وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، کہیں آ کر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بارش سے بچنے کے لیے ادھر ادھر درختوں میں جا کر گھروں کے اندر آ کر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انسان قیامت کے دن ایسا ہی پریشان ادھر ادھر دوڑ رہا ہوگا، گھوم رہا ہوگا۔ دوسرا منظر، پہاڑ جو اپنے وزن اور جسمانی لحاظ سے انسانی ذہن پر ہیبت کا اثر ڈالتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا پہاڑ اتنا سخت ہے، یہ تو اتنا مضبوط ہے جیسے کہ پہاڑ ہو۔ مثال دیتے ہیں نا پہاڑ سے، پہاڑ کو آپ لوگ اور ہم لوگ ہلا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر میں اکیلے چلا جاؤں اور کہوں کہ میں کیٹو کو ہلا دوں گا تو نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن کل کو یہی کیٹو اور یہی جتنے بھی پہاڑ ہیں سارے کے سارے اللہ رب العزت ان کو ہلا کر رکھ دیں گے، اور یہ ایسے اڑیں گے فضا میں، ہوا میں یہ ایسے اڑیں گے جیسے اون کے دھاگے الگ الگ ہو کر وزن میں ہلکے ہوتے ہیں اور ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ آپ روئی ہاتھ میں لیں اور اس کو بالکل تھوڑا تھوڑا بالکل 2 انگلیوں سے کھینچ کھینچ کے ہوا میں اڑانے لگیں تو دیکھیں جس طرف ہوا چلے گی اسی طرف وہ جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو پہاڑ بھی قیامت کے دن ایسے ہی ہوں گے۔ یہاں قیامت کے حشر کا دن، اب دوسرا حصہ حشر کا دن ہے۔ یہاں قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر ہے جب لوگ دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، جہاں ان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ ان کے اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت ان کے تمام اعمال منگوائیں گے اور ان کو تولیں گے کہ نیک اعمال زیادہ ہیں یا برے اعمال زیادہ ہیں۔ میں ہمیشہ ہمیشہ اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں بیٹا اپنے اچھے اعمال اپنے برے اعمال سے ہمیشہ زیادہ رکھیے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ جب بھی آپ میں سے ہم میں سے کوئی بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوئی ایسی بات کر لے یا پیرنٹس ہم سے ناراض ہو جائیں تو انہیں منانے کی، راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، انہیں راضی کرنے کی، منانے کی کوشش کریں، اور اسی طرح دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں اپنے نیک اعمال بہت زیادہ کرنے، اور یہ یاد رکھنا پیارے بچوں، نیک اعمال جتنے زیادہ ہوں گے ہم جنت میں اتنے اچھے مکان میں ہوں گے۔ آج آپ جاتے ہیں ڈیفینس میں یا دنیا کی کسی بھی جگہ میں، یا جو آپ میں سے پیرس وغیرہ گیا ہو، باہر کی کسی بھی کنٹری میں، اچھی کنٹری میں، سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں گیا ہو، تو وہ دیکھتے ہیں کہ واو یہ جگہ اتنی پیاری ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ واو یہ والا مکان تو بہت ہی پیارا ہے، یہ والا بنگلہ تو بہت ہی پیارا ہے، یہ بنگلو تو بہت ہی پیارا ہے۔ تو بالکل قیامت کے دن جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ کچھ بنگلو جو ہوں گے وہ اتنے پیارے ہوں گے، کچھ محل اتنے پیارے ہوں گے کہ ہم دیکھ کے حیران ہوں گے۔ پوچھیں گے بھائی یہ کون تھا؟ یہ کوئی صحابی تھا؟ کہا جائے گا نہیں نہیں۔ پوچھا جائے گا یہ کوئی نبی تھے؟ نہیں نہیں۔ کوئی ولی تھے؟ نہیں نہیں۔ کون تھے یہ؟ پھر بتایا جائے گا کہ ان کے نیک اعمال زیادہ تھے تمہارے دوست تھے، ساتھ گھومتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن ان کے اعمال زیادہ تھے، یہ نیک کام بہت کرتے تھے، یہ گانے نہیں سنتے تھے، یہ فلمیں نہیں دیکھتے تھے، یہ ڈرامے نہیں دیکھتے تھے، یہ اپنا ٹائم ادھر ادھر ویسٹ نہیں کرتے تھے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ اچھا جی، یہاں قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر ہے جب لوگ دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، جہاں ان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ انسان جو اعمال لے کر جائے گا
ان کی بنیاد پر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ ان کو جنت میں ڈالنا ہے یا جہنم میں ڈالنا ہے. تولے جائیں گے بھائی، نیک اعمال تولے گئے. اچھا نیک اعمال ایسا بھی ہوگا کہ نیک اعمال بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی، خوش ہو جائے گا میں جنت میں جاؤں گا. لیکن ایک بندہ کہے گا صبر کرو، کہاں لے کے جا رہے ہو اسے، اس نے تو میرے اتنے پیسے کھائے تھے، اس نے تو میرا حق کھایا تھا، اس نے تو مجھ سے یہ چیز چھین کے کھائی تھی. پھر کہا جائے گا اس نے تو رشوت لی تھی، اس نے تو میرا یہ کام ہونے کے لیے، میرا یہ نیک کام ہونے کے لیے رشوت لی تھی، اس نے تو مجھ پر الٹے کیسز چلائے تھے، اس نے تو مجھ پر غلط اور جھوٹی ایف آئی آر کاٹی تھی. تو پھر قیامت کے دن کہا جائے گا اچھا تم نے اس کا اتنا نقصان کیا تھا تو چلو اب تم اس کو بدلہ دو. تو کہے گا میں کیسے بدلہ دوں؟ کہا جائے گا ظاہر ہے تم نے پیسے کھائے تھے تو پیسے تو یہاں دے نہیں سکتے، وہاں پیسوں کی تو کوئی کرنسی کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوگی. کہا جائے گا چلو اس کے نیک اعمال میں سے اتنے اعمال اٹھا کے دیے جائیں، نیک اعمال اٹھا کے دیے جائیں گے. دوسرا آئے گا وہ بھی ایسے ہی کہے گا اس نے مجھ پر یوں ظلم کیا تھا، اس کو بھی اس کے نیک اعمال سے دیا جائے گا، تیسرے کو بھی دیا جائے گا. کرتے کرتے جو یہ بہت خوش تھا نا کہ بہت زیادہ نیک اعمال ہے، اس کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے. لیکن ابھی بھی لائن میں لوگ بہت سارے کھڑے ہوں گے کہ اس نے ہمارا حق کھایا تھا، اس نے ہمارا حق ہمیں نہیں دیا تھا. یہ بھی یاد رکھنا کہ کیا پتا اس لائن میں پیرنٹس بھی کھڑے ہوں، اگر ہم پیرنٹس کے نافرمان ہوں، اگر ہم والدین کی نافرمانی کریں تو کیا پتا والدین بھی کھڑے ہوں، اور پھر کتنی سخت سزائیں ملیں گی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا جی، اب نیک اعمال ختم ہو گئے، اب کہا جائے گا چلو ان کا حق ادا کرنا ہے، اب کیا کریں؟ اب تو برے اعمال ہیں تو کیا اس کے برے اعمال ان کو دیے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ان کے برے اعمال اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے اسکیل پر جو تولنے کا ترازو ہوگا اس پر ڈال دیے جائیں گے. اب اس کے برے اعمال بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس طرح یہ بہت سارے برے اعمال لے کر، جس نے جنت میں جانا تھا اتنے سارے نیک اعمال تھے لیکن اب اتنے سارے برے اعمال کے ساتھ جہنم میں جائے گا. اسی لیے دوسروں کا حق نہیں مارنا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اساتذہ کا کہنا ماننا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں سے محبت کرنی ہے، اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا. ٹھیک ہے پیارے اسٹوڈینٹس، جو ایگری کرتے ہیں وہ ہینڈ ریز کریں گے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی، آخرت میں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. جن کے برے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر گناہ کا راستہ اپنایا ہوگا، ایسے لوگوں کو ہاویہ میں ڈالا جائے گا. ہاویہ کے معنی اونچی جگہ سے گرنے کے ہیں، اور جہنم گہری کھائی ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ سے بھری ہوئی ہے جہنم. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، گڈ. اچھا جی، سورۃ القاریہ میں کیا خاص باتیں ہیں، میں آپ کو ذرا ایک مختصراً یہ بات سمجھا دیتا ہوں. سورۃ القاریہ میں عظیم حادثے کے برپا ہونے کی خبر ہے. وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ قیامت کا دن. دوسرا، اس صورت میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس صورت میں قیامت کا نقشہ بیان کیا گیا ہے. تیسرا، اس صورت میں اور کیا باتیں ہیں؟ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی کا کہا گیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. چوتھی کیا بات ہے؟ نیک اور برے اعمال کی سزا و جزا ہے کہ اس بندے نے نیک اعمال کیے تھے، اس بندے نے برے اعمال کیے تھے. نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، برے اعمال کے بدلے جہنم دی جائے گی. آگے چلتے ہیں، ہوم ٹاسک کی طرف بڑھتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہوم ٹاسک انتہائی امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کرنا کہاں ہے کام اور کیسے کرنا ہے. دیکھیں آپ پہلے بھی کام کرتے چلے آئے ہیں پراپر طریقے سے. آپ نے سب سے پہلے مڈ ٹرم کے ٹاپکس لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سے ٹاپک ہیں؟ کاپی میں، مڈ ٹرم کی کاپی میں، نیو کاپی جو آپ کو یہاں سے دی گئی تھی جب آپ ریزلٹ لینے آئے تھے یا اس کے بعد آئے تھے، نیو کاپیز جو آپ کو سیٹ دیا گیا تھا 7th کلاس کے لیے، ان کی مڈ ٹرم کی کاپی میں آپ نے یہ تمام کا تمام کام کرنا ہے. سمجھ لیجئے کام کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے مڈ ٹرم کے سارے ٹاپکس لکھنے ہیں. اس کے بعد آپ نے پہلے مڈ ٹرم کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، پھر ٹاپک پہلے مڈ ٹرم کے لیے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، پھر سارے ٹاپکس لکھنے ہیں. پھر اس کے بعد جو ٹاپک ہم نے اسٹارٹ کیا ہے وہاں پر حصہ قرآن لکھنا ہے. حصہ قرآن لکھنے کے بعد آپ نے اس میں سورۃ القاریہ کی کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. سورۃ القاریہ کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اس میں کتنے سوالات ہیں، الفاظ معنی کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے وہاں مینشن کرنی ہے. مینشن کرنے کے بعد اگلے پیج پر چلے جانا ہے.
اور اگلے پیج پر جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے سورۃ القاریہ کا ترجمہ لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ سورۃ القاریہ کا ترجمہ لکھنا ہے. سورت نہیں لکھنی، صرف ترجمہ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے الفاظ معانی لکھنے ہیں. جو سلائیڈ شو کی گئی تھی وہ میں اگین شو کروں گا آپ کے سامنے. آپ نے سورۃ القاریہ کے الفاظ معانی لکھنے ہیں. تیسرے نمبر پر، اچھا اب سوال نمبر 2 میں آ جاتے ہیں. سورۃ القاریہ کا تعارف تحریر کریں. آپ نے اس میں جو تعارف میں نے آپ کے سامنے مینشن کیا تھا، شو کیا تھا، وہ تعارف آپ نے لکھنا ہے. تیسرے نمبر پر سورۃ القاریہ کی تشریح، جو مکمل تشریح آپ کے سامنے پیش ہوئی ہے، وہ تشریح لکھ کر آخر میں آپ نے جو مائنڈ میپ دیا گیا تھا وہ بنانا ہے. اور بنانے کے بعد یہاں پر آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا. کام مکمل ہونے کے بعد آپ نے اس سارے کام کو یاد کر لینا ہے. کام پراپر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پراپر وے میں کام ہونا چاہیے. جن اسٹوڈنٹس کا کام پراپر وے میں نہیں ہوگا وہ کام ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اس کام کو ہم کیا کریں گے؟ ریجیکٹ کر دیں گے اور دوبارہ وہ کام لکھوایا جائے گا. یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی باتیں. جو بات آپ نے دوبارہ پوچھنی ہے دوبارہ وہ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.